بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی کورس کے سلسلے میں ہم جملہ اسمیہ نومینل سینٹنسز مبتدا اور خبر کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں، اور اب تک ہم یہ جان چکے ہیں کہ مبتدا عموماً اسم معرفہ ہوتا ہے اور اس کی خبر اسم نکرہ۔ اس میں مبتدا اور خبر دونوں میں جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت ہوتی ہے، یعنی اگر مبتدا مذکر ہے تو اس کی خبر بھی مذکر ہوتی ہے، اگر مبتدا مؤنث ہے تو اس کی خبر بھی مؤنث آتی ہے، اگر مبتدا جمع ہے تو اس کی خبر بھی جمع آتی ہے۔ مبتدا جمع مذکر ہے، خبر جمع مذکر آئے گی، مبتدا جمع مؤنث ہے، اس کی خبر بھی جمع مؤنث آئے گی۔ لیکن اب یہاں ایک ایکسیپشن بھی آتا ہے، استثناء ہے، اپواد، کہ اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی خبر واحد مؤنث آئے گی۔ غیر عاقل بھلے ہی غیر عاقل مذکر کی جمع ہو، لیکن اس کی خبر واحد مؤنث آئے گی۔ غیر عاقل کیا ہوتا ہے؟ عربی میں انسان، فرشتے اور جن، صرف یہی تین مخلوق عاقل ہیں، باقی انسان، فرشتوں اور جنوں کے سوا تمام مخلوق غیر عاقل ہے۔ تمام جانور بھی، حیوانات بھی غیر عاقل ہیں۔ تو اب مثال دیکھیے، الکتب، کتاب کی جمع کتب مذکر ہے لیکن جمع آ رہی ہے الکتب، تو اس کی خبر واحد مؤنث آئے گی۔ الکتب جدیدتن، کتابیں نہیں ہیں، الکتاب جدید ہوگا لیکن الکتب جدیدتن۔ اسی طرح شجر، اس کی جمع الاشجار، تو الاشجار اگر مبتدا ہے تو اس کی خبر ہوگی واحد مؤنث، الاشجار جمیلتن یا الاشجار جمیلہ، درخت خوبصورت ہے۔ بیت گھر، البیت جدید مذکر ہے، سنگولر ہے، تو اس کی خبر جدید واحد مذکر، لیکن اگر یہ جمع استعمال ہو رہا ہے، البیوت، البیوت تو جدیدتن، اس کی خبر آ گئی واحد مؤنث، یعنی گھر خوبصورت ہیں۔ ایک چیز اور، قرآن شریف میں کافی استعمال ہوئے ہیں یہ الفاظ، انا، انا، کا انا، لاکنہ، لعل، لیتا، یہ بھی اس سے پہلے آتے ہیں۔ ان کو عربی اصطلاح میں انا اور اس کی بہنیں کہا جاتا ہے، انا و اخواتھا۔ تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جب کسی اسم پر داخل ہوتے ہیں تو اس اسم کو، اس مبتدا کا اعراب زبر سے بدل دیتے ہیں، منصوب۔ انا اور انا کا ایک ہی معنی ہے، یقیناً، بے شک۔ اب ان الفاظ کو بھی آپ کافی قرآن شریف میں دیکھیں گے، لعل، کأن، لیکنہ، یہ تو اردو میں بھی لیکن استعمال ہوتا ہے، لیکنہ، اور لیتا، کاش، یا لیتنی کنت ترابا، یا لعلکم تفکرون، لعلکم تعقلون، لعلکم یبصرون، اس طرح کی آیات قرآن شریف میں ملیں گی، اس لیے اس کو بھی ذہن نشین کیجیے۔ حامد صادق، ایک جملہ اسمیہ ہے، حامد سچا ہے۔ اب آپ کہنا چاہتے ہیں بے شک، یقیناً حامد سچا ہے، اس کے پہلے ان کا اضافہ کر دیا، تو حامدن کی جگہ یہ بھی ہو جائے گا مبتدا حامدن، زبر آ جائے گا اس پر، پیش کی جگہ ان حامدن صادق، بے شک حامد صادق ہے۔ قرآن شریف میں آپ آیت دیکھتے ہیں، اللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے، اس کے پہلے ان بھی آیا ہے قرآن شریف میں، ان اللہ غفور، بے شک اللہ غفور ہے۔ اللہ قدیر، اللہ قدرت والا ہے، اس کے پہلے ان اگر آ گیا تو اللہ کی جگہ اللہ ہو گیا، میں نے یلو کلر سے اس کو ہائی لائٹ بھی کر دیا، اس کا اعراب زبر آ گیا، ان اللہ قدیر، ان اللہ قدیر، قرآن شریف میں تو کافی استعمال ہوا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، پوری آیت ہے۔ تو ان الفاظ کا بھی میں نے ذکر کرنا مناسب سمجھا۔ اب ہم ایک نیا چیپٹر شروع کر رہے ہیں، مرکبات میں مرکب اضافی، یہ بہت ایک امپورٹنٹ کمپاؤنڈ ہے
اور قرآن شریف میں اس کا کافی استعمال آپ کو دیکھنے کو پڑھنے کو ملے گا۔ اس کمپاؤنڈ میں اس مرکب میں ایک ناؤن دوسرے ناؤن کو ریلیٹ کرتا ہے، یعنی ایک ناؤن کی نسبت دوسرے ناؤن کی طرف کی جاتی ہے۔ جیسے اللہ کی کتاب، اس کی عربی میں کہتے ہیں کتاب اللہ، کتاب کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب۔ تو پہلے جو جس کو ریلیٹ کیا جائے اس کو مضاف کہتے ہیں، مضاف، اور جس کی طرف ریلیٹ کیا جائے اس کو مضاف الیہ۔ کتاب کو اللہ کی طرف ریلیٹ کیا جا رہا ہے تو یہاں کتاب مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ۔ اعراب کتاب کا پیش ہوتا ہے مرفوع، جب تک کہ کوئی وجہ نہ ہو اس کو زبر زیر ہونے کی، اور اللہ مضاف الیہ جو بھی ہوگا اسم وہ ہمیشہ مجرور ہوگا، زیر ہوگا، اس پر ہمیشہ زیر ہوگا۔ مضاف پر نہ تو کبھی ال آئے گا، جب ال نہیں آئے گا تو تنوین بھی نہیں آئے گی، لیکن اعراب ہلکا ہوگا، یعنی پیش کی صورت میں ایک پیش ہوگا، زبر کی صورت میں ایک زبر ہوگا، زیر کی صورت میں ایک زیر ہوگا۔ اب ایک کمپاؤنڈ بنتا ہے اللہ کا بندہ، اس کو آپ نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے تو اس کی ترتیب الٹنا پڑے گی، بندہ کو پہلے لے کے آئیے، بندہ اللہ کا۔ اب کا کی کے یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، اس طرح کے الفاظ تو ہوتے نہیں ہیں، ہوں، ہے یا کا کی کے، یہ جملے کی بناوٹ اس کو ظاہر کرتی ہے۔ تو بندہ اللہ کا، بندہ کی عربی عبد، اس پر پیش عبداللہ، اللہ کا بندہ، یہ اس کا ترجمہ ہو گیا، عبداللہ اللہ کا بندہ۔ قرآن کی آیت، آیت کو پہلے لائیں گے، قرآن کو بعد میں۔ آیت القرآن، آیت مضاف، قرآن مضاف الیہ، آیت کے اوپر پیش، قرآن کے نیچے زیر۔ آیت القرآن، اللہ کا گھر، گھر کا ترجمہ عربی میں بیت، بیت پہلے آئے گا، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ بدلے کا دن، دن یوم، بدلہ دین، بدلہ دین، تو اس کی عربی بنے گی یوم الدین، بدلے کا دن۔ صراط الجحیم، یہ قرآن شریف میں بھی استعمال ہوا ہے، الجحیم جہنم کے لیے۔ صراط الجحیم، جہنم کا راستہ۔ صراط یہاں کیونکہ مفردی ہم یہاں استعمال کر رہے ہیں یہ کمپاؤنڈ، تو اس لیے یہاں پیش ہے۔ قرآن شریف میں زبر بھی ہو سکتا ہے اس کی ضرورت کے اعتبار سے، اگر اس کے پہلے اگر یہ مضاف بن کے آ رہا ہے یا اس کے پہلے کوئی اور حرف جر آ رہا ہے تو زیر آ جائے گا، لیکن یہاں ہم کہیں گے جہنم کا راستہ کا ترجمہ صراط الجحیم۔ ایک چیز اور دیکھیے، سیارۃ المدیر، سیارہ گاڑی کو کہتے ہیں عربی میں، کار، مدیر مینیجر، سیارۃ المدیر، یہ مدیر، المدیر اس میں معرفہ معرف باللام استعمال ہو رہا ہے، تو سیارۃ المدیر کا ترجمہ ہوگا مینیجر کی گاڑی یا مینیجر کی کار۔ اب یہاں ہم نے استعمال کیا مدیر بغیر ال کے، نکرہ استعمال کیا، سیارۃ و مدیر، اس کا ترجمہ ہوگا کسی مینیجر کی گاڑی، کسی بھی مینیجر کی گاڑی۔ تو یہ فرق آئے گا ال کے ہونے نہ ہونے سے، اس کا ذہن میں رکھیے۔ آئندہ ہم کچھ اور مثالوں سے اس کی اور وضاحت کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔